1857 سے پہلے بھی، 1857 کے بعد بھی، 47 تک ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ تھے. ہمارے علماء کے اندر جو ملک سے محبت تھی، کیا مسلمان الگ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ہندو الگ کھڑے ہوئے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم بھی تھے، اسکالر بھی تھے، ایک بہت زبردست مفسر قرآن بھی تھے. ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کو اپنا کامن اینیمی سمجھ رہے تھے، کامن اینیمی آف دا نیشن سمجھ رہے تھے. مغل کورٹ میں ہندوؤں کا ریپرزنٹیشن تھا وہ سب سے زیادہ تھا. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم. ٹیم گفتگو کی طرف سے آپ سب کو 75th انڈیپینڈنس ڈے کی بہت بہت مبارکباد. اسی ضمن میں ہم نے آج کا ٹاپک رول آف مسلمس ان فریڈم اسٹرگل سلیکٹ کیا ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے بیچ ملک کے معروف رائٹر اینڈ ریسرچر جناب سید عبید الرحمان صاحب دہلی سے آن لائن موجود ہے. عبید الرحمان صاحب، گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمارے گیسٹ کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ایک ہسٹورین ہیں، ریسرچر ہے اور آتھر بھی ہے. کنٹریبیوشنز آف مسلمز ان انڈیاز فریڈم اسٹرگل پر شائع آپ کی 3 کتابوں کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. عبید الرحمان صاحب، ہم ہماری گفتگو ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں. اکثر جب ہر سال انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے اور انڈیپینڈنس ڈے سے ایک 10 دن 15 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے ایک ڈیبیٹ ہاٹ بن جاتی ہے کہ فریڈم فائٹرز کون ہوتے ہیں، رائٹ؟ کس پارٹی یا کس سیکشن آف سوسائٹی نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا یا انیشیٹ کیا ہے. تو اگر ہم فریڈم فائٹر کو کا کرائٹیریا ہم اگر دیکھنا چاہیں گے تو کیا ویلیوز اور کیا کنٹریبیوشن کو دیکھ کر ہم ایک آدمی کو فریڈم فائٹر کہیں گے؟ دیکھیے، فریڈم فائٹر جو ہے وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایلین نہیں ہے. فریڈم فائٹرز جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیول پر تھے. ایک لیول پر مولانا ابوالکلام آزاد ہو سکتے ہیں، نواب تفضل حسین ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر مختار انصاری ہو سکتے ہیں، اور دوسرے لیول پر ہمارے جو بہت ہی زمینی سطح سے جڑے ہوئے لوگ جو ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. جیسے پیر محمد جنہوں نے پٹنہ میں 1857 میں جو فریڈم موومنٹ تھی اس کی شروعات کی. بلکہ اور بھی بہت سارے. ایک صاحب تھے بطخ میاں، جو ایک نواب، ایک انگریز آفیسر کے ہاں وہ ایز اے کک کام کرتے تھے، اور جب گاندھی جی ان کے ہاں گئے اور وہ جو انگریز آفیسر تھا وہ ان کو زہر ملا کے دینا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس دودھ کو پھینک دیا، اور ان کو پھر بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمارے یہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. جس لیول پر بھی جس نے ملک کے لیے قربانی دی، چاہے وہ بالکل مزدور کس طرح کا آدمی ہو یا ایک نواب کس طرح کا آدمی ہو، جیسے مولانا نواب تفضل حسین تھے جنہوں نے 1857 میں جو فروخ آباد کے ایریے میں اس کی فریڈم موومنٹ کا سپورٹ کیا، اور اس کے جو پریپرکشن ہوئے ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی جو پرنسپلٹی تھی، ان کی حکومت کو ان کے قبضے سے لے لیا گیا، دوسرے امپاؤنڈ کر لیا گیا، ان کو پیدل وہاں سے سورت بھیجا گیا، جہاں پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو شہر ملک بدل کر دیا گیا، اور زندگی میں بڑی غربت کی حالت میں گزرے. تو کسی بھی لیول پر کوئی بھی شخص، ایک عام دکھنے والا، ایک خاص دکھنے والا، ہمارے کمیونٹی، ہمارے ملک کی خاص بات یہی ہے کہ ملک کے ہر طبقے نے 1857 سے پہلے بھی، 1857 کے بعد بھی، 47 تک ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی اس میں ہر کیٹیگری کے لوگ تھے، تبھی ملک میں کو آزادی نصیب ہوئی. عبید الرحمان صاحب، اگر ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں کہ عموماً طور پر یہ کہا جاتا
کہ اگر کوئی قوم کے اندر عروج آتا ہے یا زوال آتا ہے تو اس کے جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اس کے اندر رول رہتا ہے. تو اگر ہم مسلم کمیونٹی کو دیکھیں اور پھر علماء جو کمیونٹی ہے مسلم کے اندر اس کو ہم دیکھیں تو اس کا کیا رول رہا انڈیپینڈنس کے انیشیٹ کرنے میں یا انڈیپینڈنس کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیے میں نے جو بات پہلے کہی اس سے یہ بات جڑی ہوئی ہے. جو آپ کا جو پہلا سوال تھا اس سے یہ سوال جڑا ہوا ہے اور میرا جواب بھی جڑا رہے گا. ہماری کمیونٹی کے ہمارے ملک کے ہر طبقے کے لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی. جی بالکل. تو نوابوں نے بھی دی, کوکس نے بھی دی, مزدوروں نے بھی دی, سپاہیوں نے بھی دی, جنرلز نے بھی دی. ہر الحمدللہ ہر لیول پر سپورٹ رہا. جی. لیکن علماء کا سپورٹ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل خاص طور پر علماء کے بارے میں ہمارے یہاں کمیونٹی میں بھی اور ایز نیشنل لیول بھی ان کو ریڈیکیول کرنے میں وہ یعنی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. صحیح. لیکن آپ دیکھیں 1857 کی جو پوری جنگ آزادی تھی, جی آپ ابتدا کیجئے اس کی, ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو لیڈ کرنا, اس کو گائیڈ کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کو چلانا, یہ سارا جو کام تھا یہ علماء نے کیا تھا. تو آپ دیکھیں مولوی لیاقت علی نے جو 1857 میں اپرائزنگ کی اس میں انہوں نے الہ آباد میں انہوں نے اس کی قیادت کی, اس کو انگریزوں سے آزاد کرایا. ایک سال تک وہاں پر تقریباً ایک سال تک وہاں پر ان کی قیادت میں مغل بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کی حکومت وہاں پر قائم رہی. ان کو صوبے کا گورنر بنا دیا بہادر شاہ ظفر نے. ہم نے نام نہیں سنا مولوی لیاقت علی کا. مولانا احمد اللہ شاہ بہت مشہور بزرگ تھے, صوفی تھے, بزرگ تھے, عالم تھے زبردست. انہوں نے جو نانا صاحب کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مل کر 1857 میں لکھنؤ میں بغاوت کی بنیاد ڈالی. لوگ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ تھا 1857 کے اپرائزنگ میں وہ مائنڈ جو تھے احمد اللہ شاہ تھے. ان کا مزار جو ہے وہ ابھی بھی 2 جگہوں پر ہے. جب ان کو 1857 کی جو جنگ ناکام ہوئی, یعنی بیچ میں کئی جنگوں میں ان کی قیادت میں مجاہدین آزادی کو کامیابی نصیب ہوئی. جب ان کی قبر 2 جگہ شاہجہان پور میں, ایک جگہ ان کا سر ہے اور ایک جگہ ان کا دھڑ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جب ناکام ہوئی تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. سولی پہ چڑھانے کے بعد ان کا سر جو تھا ان کو الگ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد کسی طرح مسلمانوں نے اس کو ایک جگہ پہلے سر کو لے آ کے دفن کیا پھر اس کو. تو ان کا جو رول تھا آپ دیکھیں 1857 میں یعنی ناقابل یقین تھا. جیسے رابن ہوڈ ٹائپ کی شخصیت ہوتے ہیں. انگریزوں نے ان کی اتنی تعریف کی, یعنی پہلے ایک جنگ میں انہوں نے لکھنؤ کے پاس ہرایا انگریزوں کو, اس کے بعد پھر شاہجہان پور کے پاس ہرایا, بریلی کے پاس ہرایا. تو ان کے بارے میں تو انگریزوں نے جو باتیں کہی ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. ہمارے اپنے بچے جو ہیں اپنے بزرگوں کی تاریخ جب پڑھیں گے تو ان کا اندازہ ہے وہ کہ ہمارے بزرگوں میں جو ڈرائیونگ فورس تھی, ہمارے بزرگوں کے اندر جو جوش تھا, ہمارے علماء کے اندر جو ملک سے محبت تھی, اور ہمارے علماء کے اندر جو مقصد سے لگن تھا, اگر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل یعنی ناقابل یقین, کوئی میں نے جیسے کہا خلائی مخلوق نہیں ہوتی, لیکن یہ آپ کو عبقری شخصیت میں ان کا شمار ہوگا. ایسے لوگ جو کس کاز کے لیے کسی بھی حد تک کوئی بھی قربانی دینے کو تیار تھے. تو آپ دیکھیں میں نے پہلے مولوی لیاقت علی کا نام لیا. لیاقت علی جب آزادی کی جنگ آزادی ہماری پہلی ناکام ہوئی تو وہ تقریباً 20 سال تک فرار رہے. اس کے بعد ان کو سورت سے گرفتار کیا, ان کو کالا پانی بھیج دیا, اور وہاں بھی وہ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے لگے رہے. دوسرے میں نے گفتگو میں کہا کہ احمد اللہ شاہ, پھر یہ 2 لوگ نہیں تھے. آپ دیکھیں ہمارے جنہوں نے اس کی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی, مولانا قاسم نانوتوی. اور مولانا قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ خود بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا. انہوں نے میرٹھ کے پاس جو ہے شاملی میں اس کو اپرائزنگ کو لیڈ کیا. تو ایک آدھ نہیں ہے, کسی بھی سیکٹر میں جائے پورے ملک میں ہر طبقے کے لوگوں نے جہاں وہ لیا وہاں پر ہمارے جو علماء تھے انہوں نے اس میں لیڈنگ کردار ادا کیا الحمدللہ. اور اس وقت اس کو اپریشیٹ نہ صرف کمیونٹی نے کیا, ملک نے کیا, بلکہ انگریز خود بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ان سب کی قربانیوں کو
تسلیم کیا جائے اور ان کی تعریف کی جائے. تو بہت تعریف کی ہے لوگوں کی. عبید الرحمن صاحب، آپ نے بار بار آپ کی گفتگو میں یہ ایک کامن تھیم سمجھ میں آ رہی ہے کہ آزادی ایک طبقے سے یا ایک سیکٹ سے، کمیونٹی کی ایک سیکٹ سے جو ہے ہندوستان جیسی بڑی ریاست کو آزاد کرانا یہ ناممکن بات ہے. تو اگر ایک طرف ہم علماء کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ جو مسلم انٹلیکچوئل طبقہ تھا، جو رائٹرز تھے، جو پوئٹس تھے، ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر ہم ایک دن الگ سے چرچا کریں. دیکھیے آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کیجیے. جی مولانا ابوالکلام آزاد ایک عالم بھی تھے، اسکالر بھی تھے، ایک بہت زبردست مفسر قرآن بھی تھے. ان کی کتاب جو ہے غبار راہ، جی غبار راہ یا غبار خاطر جو ہے بہت زبردست کتاب ہے، جو انہوں نے وہ ان کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے تقریباً 1940s میں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ تحریر کیا تھا. تو ایک وہ ہے. پھر ہمارے مولانا محمد علی جوہر، جب وہ لندن سے جب وہ تعلیم حاصل کر کے آئے اور انہوں نے یہاں پر ملک کی قیادت شروع کی، تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گاندھی جی کو کوئی مسلم سوسائٹی میں، عام سوسائٹی میں کوئی بہت معروف شخصیت نہیں تھے. وہ ابھی ان کی ابتدا ہوئی تھی، تو ان کو مسلم کمیونٹی میں انٹروڈیوس کرانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. ان کا اپنا جو وہ ہے، میں اس کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبردست رائٹر تھے. جی جی اور اتنے زبردست رائٹر تھے کہ جب انہوں نے کامریڈ اخبار جب لانچ کیا، ان کا ڈیلی وہ اخبار جو تھا، کامریڈ کی جو ان کی جو ایڈیٹوریلز تھے، جی اس کو پڑھنے کے لیے وائسرائے کی وائف انتظار کیا کرتی تھی. ماشاء اللہ. اور پھر آپ دیکھیں ہر جیسے اگر یعنی جو مین اسٹریم جو لیڈرشپ تھی، اس میں ان دونوں کا میں نے تذکرہ کیا. آپ دیکھیں کہ وہاں کلکتہ میں جو بنگلہ دیش جو بنگالی زبان میں تحریک ہوئی جی آزادی کی، اس میں مسلمانوں کا بڑا بہت زبردست کردار ہے. اس میں علماء ایسے علماء تھے جو مین اسٹریم رائٹرز بھی تھے وہاں پر، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا. ڈوئل رول تو رہا ان کا. یعنی ہاں ایگزیکٹلی ڈوئل رول. تو ہماری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر زمان، ہر اس میں، ہر ایریے میں، اس کانٹیکس میں مسلم اسکالرز نے، مسلم علماء نے، عام جو مسلم انٹلیکچوئلز تھے، جی اور پھر جیسے میں نے کہا کہ عام لوگوں نے، سب نے اس میں زبردست رول ادا کیا تھا. جی جی. عبید الرحمن صاحب، ایک کننڈرم ہے، ایک پہلی ہے، اور شاید اس کو مس ریپرزینٹ بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہندوستان میں برٹش راج سے پہلے مغلوں کا رول ہوا کرتا تھا، تو یہ جو برٹش سے آزادی کی جو انیشیشن لینا تھا اور جو ایک جذبہ تھا ان سے آزاد کرنے کا، خاص طور پر مسلمان کمیونٹی میں، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ جو پرانی قیادت تھی مغلوں کی یا مسلمانوں کی، یہ واپس آ جائے ہندوستان میں. کیا یہ بات سے ان کا موٹیویشن تھا، یا جو برٹش راج کا جو ظلم ہوا کرتا تھا، جو انہوں نے ڈسکریمنیشن کیا تھا انڈینز کے ساتھ irrespective آف ریلیجن، تو وہ ظلم کے خلاف آواز تھی، یا وہ پہلی والی حکمرانی واپس لانے کی آواز تھی؟ دیکھیے یہ ایک کامن میتھ ہے جس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ اگر 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیں، یا اس کے بعد جو 1947 میں جو ملک ایونچولی آزاد ہوا، اور 1920 سے 1947 تک جو جنگ آزادی چلی، تو اس میں کیا مسلمان الگ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ہندو الگ کھڑے ہوئے تھے؟ کہیں بھی آپ کو ایسا لگا؟ دیکھیے 1857 میں وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں نانا صاحب کانپور میں تھے، ان کے وزیر اعظم تھے کون؟ عظیم اللہ خان. جتنے بھی آپ دیکھیں ہندو اور مسلمان، آپ دیکھیں سب ساتھ میں تھے. یعنی جو دلی میں جو جنگ آزادی ہوئی، اس میں جو ہمارے لاسٹ مغل امپرر تھے بہادر شاہ ظفر، جن کے رول کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی، جب ان کو دوبارہ یعنی یہاں پر کہا کہ آپ لیڈ کیجئے اس تحریک آزادی کو، تو اس وقت یہاں پر غازیوں کا ایک بڑا طبقہ آیا، بڑا گروپ آیا، مسلم غازیوں کو، مجاہدین کا جو آیا، راجپوتانے سے راجپوت بہادروں کا فوجی ٹکڑیاں آئیں، اور ان سب نے آپس میں مل کے گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ دیکھیں یا تو ایز اے مسلم کہیں لڑ رہا ہو یا ایز اے ہندو لڑ رہا ہو.
ایز این انڈین اس وقت بھی لڑ رہے تھے. کامن جدوجہد تھی 1857 میں اور 1947 میں بھی. کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مسلمان جو ہے یا تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی لاس گلوری کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے. دونوں جو تھے وہ ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں کو اپنا کامن اینیمی سمجھ رہے تھے, کامن اینیمی آف دا نیشن سمجھ رہے تھے. اور آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں کہ اس وقت جو تھا وہ لوگوں کو صاف دکھ رہا تھا کہ انگریزوں کے آنے سے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. ملک کی جو جی ڈی پی آپ دیکھیں 1800 میں تھی یا 1790 میں, وہ انٹرنیشنل جی ڈی پی کا تقریباً 26% تھی. ماشاءاللہ. بنگال جو تھا ہمارا وہ جو کپڑوں کا سب سے بڑی مینوفیکچرنگ مارکیٹ تھا پوری دنیا میں. لوگ کہتے ہیں تقریباً 30% پوری دنیا کا جو کپڑا جو تھا وہ بنگال میں مینوفیکچر ہوتا تھا. آپ دیکھیں 1800 سے لے کر 1847 تک جو گراوٹ آئی وہ ایسی گراوٹ ہے کہ 1847 میں انڈیا جو تھا وہ انٹرنیشنل جی ڈی پی کا 2% بھی پورا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تھا. تو جو لوگ تھے ان کو جو ڈپرائیویشن تھا, جو غربت تھی, جو لاچاری تھی ملک کی, اور جو بڑھتی ہوئی ملک میں جو آپریشن تھا وہ لوگوں کو صاف دکھ رہا تھا. اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ مغلوں کی حکومت واپس لانی ہے, کیا نام ہے, راجپوت آنے میں راجپوتوں کا ہمیں حکومت قائم کرنی. یہ تھا کہ کیسے انگریزوں سے ملک کو آزاد کرائیں. یہی ڈرائیو کر رہا تھا, موٹیویٹ کر رہا تھا مسلمانوں کو بھی, یہی موٹیویٹ کر رہا تھا مسلم علماء کو, یہی موٹیویٹ کر رہا تھا نانا جی کو بھی اور راجپوت کو اور دوسرے ہندوؤں کو بھی. آپ نے کہا کہ 1800 عیسوی سے پہلے کا جو 200 سال کا وقفہ گزرا ہے مغل امپرر کے دور میں 26% ورلڈز جی ڈی پی جو ہے ہمارا ملک کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. تو جب کوئی بھی ملک عروج پر آتا ہے تو اس کے جو سلیکشن کرائٹیریا ہے, اس کو جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, کیا وہ سلیکشن کرائٹیریا میں مذہب کو دیکھا جاتا ہے یا میرٹ کو دیکھا جاتا ہے؟ تو کیا ہمیں ایسے ایگزامپلس ملتے ہیں مغل امپرر کے ٹائمز میں جہاں پر ارریسپیکٹیو آف ریلیجن جو میرٹ کے بیسس کے اوپر لوگوں کا سلیکشن کیا گیا اور وہ لوگ جو ہے ملک کو آگے بڑھائے ہیں؟ یہ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور بہت ریلیونٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکبر جو تھا وہ مغل بادشاہ اکبر سب سے زیادہ سیکولر بادشاہ تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اکبر جو تھا بہت بڑا بہت سیکولر بادشاہ تھا. اس کے زمانے میں ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات جو تھے بہت اچھے تھے. لیکن اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کا جو وہ تھا اس میں ہندوؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی. ہو سکتا ہے کہیں زیادتی کی ہو, مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی اس زمانے میں. یعنی اگر ہم بات کریں کہ اورنگزیب کے زمانے میں تو ساؤتھ انڈیا کے جو 5-6 سلطنتیں تھیں ان کو مغل سلطنت میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو نقصان ہوا تو سارا مسلمانوں کا نقصان تھا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو امپلائمنٹ میں جو مغل کورٹ میں ہندوؤں کا ریپرزنٹیشن تھا وہ سب سے زیادہ تھا. 36% 37% اس وقت ریپرزنٹیشن تھا ہندوؤں کا. یعنی امپلائمنٹ میں اس وقت مغل بادشاہ اورنگزیب جس کو کہتے ہیں کہ اس کا نومینل بہت زیادہ تھا, اس کے زمانے میں 37% جو ہے وہ جو وہاں جو نوبلز تھے, جو آفیشل تھے, سینئر آفیسر, میں چھوٹے لیول کے آفیسر سے بات نہیں کر رہا, وہ بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ہر لیول پر ہر طبقے کے لیول پر اس وقت جو تھا وہ ہندوؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی. لیکن مین مغل کورٹ میں جو ٹاپ مغل آفیسرز تھے, جو فوجی جو لیڈرز تھے اور جو جنرل تھے, 37% جو تھا وہ ان کا ریپرزنٹیشن تھا. اور اس میں بھی سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن جو تھا وہ مراٹھوں کا تھا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے ان کو پریشان کرنے کی بہت کوشش کی. تو یہ ڈوئل چیز ہے جو ہمارے ہاں جو حقیقت کو سامنے نہیں لایا تھا. اور ایسی بات نہیں کہ یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے. تقریباً جتنی بھی ہسٹری کتابیں جو آتھینٹک کتابیں ہیں اس میں ان کا خاص طور پر تذکرہ ہے. تو اورنگزیب نے بھی ان کو امپلائی کیا. آپ دیکھیں بہمنی سلطنت جو تھی پیدر میں اس کا کیپٹل تھا, سیکنڈ کیپٹل, پہلا کیپٹل جو تھا گلبرگہ میں تھا. اس کے بعد جو بیجاپور, گولکنڈا, پھر حیدرآباد, آپ دیکھیں سب میں ایسا نہیں تھا کہ امپلائمنٹ کے اپارچونیٹیز بند. جو بھی ایبل ہوتا تھا اس کو امپلائمنٹ ملتا تھا. ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس میں کوئی حکومتی مشینری کو آگے بڑھانے میں جو اتنا یوزفل ہوتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے.
اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں. دیکھیے آپ وجے نگر کی جو امپائر تھی, بہت بڑی زبردست امپائر تھی ایک زمانے میں, یہ تقریباً 15 سینچری کے لاسٹ تک 16 سینچری کے شروع تک اچھی خاصی بڑی حکومت ہوا کرتی تھی. تو ایک زمانے میں انہوں نے بھی بہت زیادہ جو مسلم فوجیوں کو اپنے امپلائمنٹ میں رکھا. تو جو حکومتیں چلتی ہیں وہ ہندو اور مسلم اور قومیہ اینگل سے نہیں چلتی ہیں, وہ لوگوں کی قابلیت پر چلتی ہیں, اور جہاں جس نے اس قابلیت کو محسوس کیا وہاں رکھتے ہیں. ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. یہ جو ریشمی رومال ہے وہ انہوں نے ریشمی کپڑوں پر چیزیں لکھ کے بھیجتے تھے تاکہ انگریز جو ہے خط تو پکڑ لیتے تھے, یہ کپڑے کی حالت میں رہیں گے تو اس کو نہیں پکڑ پائیں گے, اس لیے رکھا گیا. لیکن وہ پکڑے گئے اور کئی سینکڑوں جو علماء تھے ان کو گرفتار کیا گیا. یعنی ریشمی رومال تحریک ناکام ہو گئی, لیکن اس کا جو سائڈ جو آؤٹ کم تھا وہ بھی زبردست تھا. آزادی کا امرت مہوتسو جو چل رہا ہے اس میں جتنے بھی آپ دیکھیں پوسٹرز ہیں, آپ کو شاید ہی ایک آدھ کسی مسلم لیڈر کا آپ کو اس میں کوئی پوسٹر دکھے کہ ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی جنریشن کو اس کے بارے میں اندازہ ہو کہ ہم ایکول پارٹنرز تھے. بچوں کو ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے, ان کی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں اس کو ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اس کو ہم جلا بخش سکیں, کیونکہ بچوں کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے.